محترم حضرات، ایک بہت ہی نفیس اور عظیم بارگاہ میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ جو لکھنؤ کی شان ہے، ہم لوگوں کی عظمتوں کے محافظ ہیں، اسلام کے بہت بڑے خادم ہیں، اسی لیے ہمارے بہت بڑے مخدوم بھی ہیں۔ آئیے ہم سب سے پہلے حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں فاتحے کا خراج پیش کریں اور اس کے بعد گفتگو کا آغاز ہو۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن توالدہ ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ صدر اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے معزز علماء ملت اسلامیہ، مدح خان خیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام، لکھنؤ کی تاریخی اور پروقار سرزمین پر رہنے بسنے والے بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین دینی ماں اور بہن، زباں پہ بار الہ یہ کس کا نام آیا؟ زباں پہ بار الہ یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ کونین کے شہنشاہ کی مقدس بارگاہ میں آئیے اور ہم آپ انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کی نظریں گزار لیں۔ اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ میں اس محترم بارگاہ کے زیر سایہ بولنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائی شیخ راشد علی صاحب اور اپنے محترم بھتیجے جناب سید شعیب بقائی صاحب، ان دونوں حضرات کا ممنون کرم ہوں کہ انہوں نے اس سرکار میں مجھے اپنی بات آپ کے سامنے رکھنے اور کہنے کا موقع عنایت فرمایا۔ آج ہم مینائی ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کے تحت سیرت پاک کے اس اجلاس کو منعقد کیے ہوئے ہیں۔ اور سیرت کے کچھ گوشوں سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں مسلسل جب سے ربیع الاول شریف کا چاند نمودار ہوا اب تک ملک کے طول و عرض میں تقریباً روزانہ خوش عقیدہ مسلمانوں سے سیرت طیبہ کے اسٹیج پر اپنی بساط بھر اپنی باتیں کہہ رہا ہوں، اور میری اپنی باتیں کیا، انہی کی محفل سنوارتا ہوں۔ چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ میلاد النبی کے حوالے سے خوش عقیدہ مسلمان پورے مہینے میں جشن میلاد کا سما باندھ دیتے ہیں۔ گلی گلی کوچا کوچا مصطفیٰ کی محبت کی تربیز مہک سے مشام جامع انسانیت کو معطر کرنے لگتا ہے۔ مبارکباد ان مسلمانوں کو جو اپنے نبی کی آمد کا جشن مناتے ہیں۔ جشن منانا اور اس کا تعلق چونکہ عمومی روایات سے ہو گیا ہے، ہر قوم، ہر مذہب اور ہر ملت میں لفظ جشن اور لفظ خوشی کامن طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اسی طرز عمل پر جشن عید میلاد النبی منایا گیا
یا اس جشن عید میلاد النبی کو اسی طرز عمل پر دنیا نے سمجھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جشن عید میلاد النبی کے ساتھ بڑی ناانصافی کرتے ہیں۔ میں بہت مضبوط باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے اس کی توفیق و ہدایت دے کہ میں وہ پیغام آپ کے بیچ چھوڑ جاؤں جن پیغامات پر عقلائے روزگار کے نفس طاغوتی نے حجاب در حجاب ڈال رکھے ہیں۔ خدا تجھے بھی محبت سے آشنا کر دے، میں تیری بات سے واعظ خفا نہیں ہوتا۔ سوز درون اور محبت کا جنون میری بے قراری کو قرار نہیں لینے دیتا۔ ایک مہینے سے مسلسل ملک کے طول و عرض میں نے صرف اسی آیت کریمہ کو اپنا سرنامہ سخن بنا رکھا ہے، جس آیت کریمہ پر آج میں آپ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ اپنے رب کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے رب انشراح صدر کر دے، اور صرف میرا ہی نہیں، میری قوم کے دل کو بھی ہدایت کے لیے کھول دے۔ یہ قوم جو آہ اور واہ میں مست ہے، اس کو آہ سے تو شناسا کر، واہ کے مفہوم ہی سے یہ ناشنا ہو جائے تو بہتر ہے۔ آہ اس کا مقدر ہو، مگر اس آہ کا تعلق اس دنیا سے نہ ہو، تیرے دین سے ہو۔ اس آہ کا تعلق اس نفس سے نہ ہو، مصطفیٰ کی محبت سے ہو۔ اس آہ کا تعلق معاش سے نہ ہو، معاد سے ہو۔ تجھے فضل کرتے دیر نہیں لگتی، مولا تو ان مسلمانوں کے ذہن کو پلٹ دے جو رسمی جشن منا رہے ہیں، انہیں عملی جشن منانے کی توفیق دے دے۔ جس کے جشن کی تیاری، جس کے میلاد کا جشن، وہ کوئی ایسی ویسی ہستی نہیں ہے جس کی آمد کی خوشی کے اظہار میں آپ ہوش کھو دیں۔ اس کی بارگاہ کی طرف جب بھی رجوع ہوں گے تو خوشی اور مسرت میں بھی ادب و وفا کی منزلیں طے کرتے ہوئے بھی انداز بہت محتاط رکھنا ہوگا، رویہ بہت با ادب رکھنا ہوگا، اس لیے کہ وہ بارگاہ ہے جس کے کوچے میں جھاڑو دینے والوں کے مزاروں پہ چادر چڑھ رہی ہے،
جس کے کوچے میں پیر سے چل کر نہیں، پلکوں سے چل کر گزرنے کی عادت پڑتی ہے تو شاہ مینا جیسی تاریخ بنتی ہے۔ ادب گاہ زیر آسمان، از عرش نازک تر، مہو مہ دور سے کرتے ہیں تیرے در کا طواف، کہ نہ ہو جلوہ گہ خاص میں کچھ بے ادبی۔ ان کی آمد کا جشن ہے، وہ منفرد ہیں، جشن بھی منفرد ہونا چاہیے۔ وہ نظریات کے مالک ہیں، جشن بھی نظریاتی ہونا چاہیے۔ ہم جشن روایتی کے پجاری بن گئے، ہمارے روایات اور نظریات کے مفہوم کو سمجھنا ہوگا اور انہی جلسوں میں سمجھنا ہوگا۔ اس لیے کہ یہ جلسے یہ اللہ کی معمولی نعمت نہیں ہے، اور ہزار کردار و عمل کی خرابی کے باوجود گناہ کے ساتھ قوم میں احساس گناہ ابھی بھی زندہ ہے، جس کے نتیجے میں پوری قوم اکٹھا ہو کر گناہوں سے بچنے کا راستہ اختیار کرتی ہے، برائیوں سے تائب ہونے کے لیے اس شامیانے میں آتی ہے، اپنی زندگی کی خود احتسابی کے لیے مسلمان مجتمع ہوتا ہے۔ اگر ان احساسات کے قتیل بنے بغیر رسمی جلسے ہوتے رہے اور صرف رسمیں نبھائی جاتی رہیں تو کسی درد مند شاعر کی اس تعبیر سے کبھی چھٹکارا نہیں مل سکتا جس میں اس نے کہا تھا یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ مجھے تقریر کرنا نہیں آتا، میں کرنا بھی نہیں چاہتا، میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں، تقریر کرنے نہیں آیا۔ میں آپ کے سامنے ایک تحریک رکھنے آیا ہوں، تقریر کرنے نہیں آیا۔ میں ایک مشن کی ترجمانی کرنے آیا ہوں، تقریر اور خطابت میرا مقصد نہیں۔ خدا تجھے بھی محبت سے آشنا کر دے، میں تیری بات سے واعظ خفا نہیں ہوں۔ تقریر بڑبڑاہٹ کے علاوہ کچھ نہیں، خطابت فن کے نشو و نما اور اظہار کے علاوہ کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ تحریک ہے، جو کچھ ہے وہ مومنٹ ہے، اور مومنٹ اور تحریکی نظریہ پیش کرنے کے بعد محنت اس وقت وصول ہوتی ہے کہ جن کے سامنے مشن رکھا گیا، جن کے ساتھ مل کر تحریک چلائی گئی، وہ 2 قدم پازیٹیو چلے، انہوں نے کمر ہمت کسا، انہوں نے اپنے رویے کو تبدیل کیا، ان کے اندر کچھ چینجز آئے، پریورتن دکھلائی دیا، انقلابی حیثیتوں کے حامل ہوئے۔ ایک نئے جہان تازہ کو حاصل کرنے کے لیے پرانے جہان رفتہ کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ 570 عیسوی سے پہلے عالمگیر طور پر انسان تعلیم سے ناآشنا ہو کر بے حس تھا، اور آج کوئی زیادہ حالت نہیں بدلی ہے، کچھ زیادہ فرق نہیں آیا ہے۔ کل تعلیم سے ناآشنا ہو کر
5ویں صدی عیسوی تک انسان حسیات سے خالی تھا، بے حس تھا۔ آج حس کی بات کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کون سی حس، کون سا احساس؟ وہ احساس جو رسم کا تعارف کرواتا ہو، وہ احساس جو پرمپراؤں سے ہندی زبان میں اوگت کراتا ہو، وہ احساس جو خیالی دنیا کا احساس ہو، وہ جلسہ جو وقتی طور پر اپنا ایک نقش چھوڑے اور نقش کے 3 حروف ابھی ادا کرنے میں دیر نہ لگے کہ وہ نقش بھی غائب ہو جائے۔ ایسے جلسوں سے قوموں کی تقدیریں نہیں بدلا کرتی، ایسے جلسوں سے تبدیلیاں نہیں آیا کرتی، ایسی تقریروں سے بھی تبدیلیاں نہیں آتی۔ تبدیلیاں آتی ہیں بنیادی اصولوں پر ایمان لانے کے بعد عمل کا راستہ اپنے وجود سے ہموار کرنے میں۔ 5ویں صدی عیسوی سے پہلے احساس کی یہ دولت نہیں تھی دنیا کے پاس۔ اس دولت کے لیے علم چاہیے تھا، عقل کی صحیح نگہبانی ہونی چاہیے تھی، فکر کو صحیح طرز معاشرت ملنا چاہیے تھا، مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 21ویں صدی میں ہم آ گئے۔ بڑے کمالات کا اظہار ہمارے ہاتھوں سے ہوا، ہم ہواؤں میں اڑنے لگے، سمندروں میں تیرنے لگے، زمین کے نیچے معدنیات کے خزانے اوپر لانے لگے، حجابات میں چھپی ہوئی چیزوں کو ہم واشگاف کرنے لگے، اور ہم نے اس کا نام احساس رکھا، ہم نے اس کا نام ترقی رکھا، ہم نے اس کا نام علم رکھا۔ کیا بات کہی تھی حکیم الامت نے؟ حضرت اقبال کی فکر ارتقائی کو سلام۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سے سحر کر نہ سکا۔ کل کی بے حسی پیدا ہونے والی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کی تھی، وہ جہالت کے ساتھ وابستہ بے حسی تھی، مگر آئیے میں علم کے ساتھ وابستہ بے حسی کا نظارہ کرواؤں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ پیغام بھی دوں حکومت کو بھی، عوام کو بھی، احساسات کے قتیل کو بھی، بلکہ قتیلوں کو بھی۔ سوچ تو میری طرح بانیے اسقاط حمل، سوچ تو میری طرح بانیے اسقاط حمل، وقت ہاتھوں سے نکل جائے گا پھر کیا ہوگا؟ سوچ تو میری طرح بانیے اسقاط حمل، وقت ہاتھوں سے نکل جائے گا پھر کیا ہوگا؟ گاندھی اور نہرو آزاد سے بڑھ کر ایک دن رہنما قوم کا ان میں کوئی بچہ ہوگا۔ قتل کسے کر رہے ہو؟ دنیا میں آنے سے روک کس کو رہے ہو؟ فطرت پہ پہرے کیوں بٹھا رہے ہو؟ نیچر سے بغاوت کیوں کر رہے ہو؟ کل احساس سے ناآشنا دنیا، علم سے آری دنیا پیدا ہونے کے بعد
بیٹیوں کی شکل دیکھنے کے بعد ان پر ظلم کی شمشیر اور تیغ چلاتی تھی. تو کل کے وہ جاہل آج کے اس انٹلیکچوئل سے اچھے تھے کہ پیدا ہونے کے بعد قتل کرتے تھے. آج کا انٹلیکچوئل تو پیدا ہونے سے پہلے ہی قطع و برید کی مشینیں چلا دیتا ہے اور اپنے کو عالم کہتا ہے، عاقل کہتا ہے، انٹلیکچوئل کہتا ہے. وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور تجھے. حضرات گرامی، رسموں سے دین نہیں چلتا. دین حقیقتوں کو عملاً قبول کرنے سے آگے بڑھتا ہے. میں تو گھرا ہوں ایسے ماحول میں جس میں مجھے ہمہ وقت یہ خیال رہتا ہے کہ میرے خلوص کی تعبیر حاصل کرنے میں اگر لوگوں نے اپنا رسمی دماغ لگایا تو معلوم نہیں یہ مجھے مسلمان بھی مانیں گے کہ نہیں. اس لیے کہ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں. کیا کروں میں؟ بڑی مصیبتوں میں پھنسا ہوں میرے بھائی. کام بھی کرنا ہے، اسی ماحول میں رہنا ہے، حالات سے نبردآزما ہونا ہے، اپنی ملت کو اور رسول کی امت کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھا راستہ دکھلانے کی کوشش بھی کرنا ہے. اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے، ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی ہے، تقریر منس میری تحریک ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، یہ میری تحریک کی تمہید ہے، اور میں اپنی تحریک کی تمہید اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ مزاج بن جائے، ذہن ہموار ہو جائے، اور اس تحریک کی فکر سے ہم آہنگ ہو کر کل سے آپ بھی، میں رہوں آپ کے بیچ نہ رہوں، عملاً اس تحریک کے قائد اگر نہیں بن سکتے تو راہی تو بن جائیے. آہ کس کی آرزو آوارہ رکھتی ہے تجھے، آہ کس کی آرزو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہی بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو. آہ کس کی آرزو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہی بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو. راہ بھی بھول گئے، راہی بھی نہیں بنے، رہبری بھی چلی گئی، منزل بھی کھو گئی. اگر ایسی قوم نگاہ کے سامنے ہو تو اسے راہ دکھانی ہوگی، اسے راہی بنانا ہوگا، اسے رہبری کا شعور دینا ہوگا، اسے منزل کا پتہ دینا ہوگا. اگر یہ جلسے اس مرضی سے اور یہ جلسے اس غرض و غائب سے ہو رہے ہیں تب تو ان جلسوں میں رات بھر کا جاگنا اسراف نہیں ہے. ورنہ نیند سے کیوں جنگ کر رہے ہو؟ آرام سے کیا دشمنی ہو گئی ہے؟ کھیل تماشا کرنے کیوں آئے ہو؟ رسم رواج کیوں نبھانے آئے ہو؟ یہ قمقمیں تمہاری انجمنوں میں رہیں چاہے نہ رہیں. میں تو یہ قمقمیں تمہارے دل کی تاریک بستیوں میں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ روشنی تمہاری انجمن میں رہے نہ رہے، یہ روشنی تو میں تمہارے ایمان کے گلیاروں میں دیکھنا چاہتا ہوں. مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے. ذکی بھائی میں رکھوں کہاں اپنی بات؟ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے، اور یہ دل زندہ ایک زندہ نبی کی امانت ہے.
حق نہیں پہنچتا آپ کو کہ اس امانت میں آپ خیانت کریں۔ ایک زندہ نبی کی امانت ہے دل زندہ۔ اس نبی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے دل زندہ کیے۔ اس نبی کا جس کا جشن منا رہے ہو، میرے مصطفیٰ کا یہ کمال ہے کہ میرے مصطفیٰ نے الفاظ کے جادو نہیں جگائے ہیں، عمل کے وہ تیر چلائے ہیں جس سے باطل کی دیواریں منہدم ہو کے رہ گئی ہیں، کفر کا قلعہ ڈھہ کے رہ گیا ہے، شرک کے تابوت میں کیل ٹھوک دی گئی ہے، بدعت و خرافات کے جنازے نکال دیے گئے ہیں، رسم و رواج کی غلط تعبیروں کو مدفون کر دیا گیا ہے۔ ایسے نبی کی بارگاہ میں ہیں آپ، اور ایسے نبی کے ساتھ کھلواڑ ہوگا؟ ایسے نبی کی بارگاہ عظمت میں زمانے کا فرسودہ رسم و رواج کے ساتھ جڑا ہوا جشن منایا جائے گا؟ اس نبی کی بارگاہ میں جشن کا جو مفہوم ہے، اس مفہوم سے وابستہ ہو کر جشن مصطفیٰ ملائیے، جشن میلاد النبی منائیے۔ اگر اس مفہوم کے ساتھ وابستہ ہوئے بغیر جشن کی بات آپ نے کی تو یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی پاگل کبھی عقل کی بات کر دے، کوئی جاہل کبھی علم کی بات کر دے۔ اس لیے میرے بھائی، جس بات کو آپ سننے آئے ہو، جس چیز کو آپ سمجھنے آئے ہو، جو باتیں آج ہو رہی ہیں، یہ باتیں بڑبڑاہٹ سے نہیں ملی ہیں۔ ان باتوں کو آپ تک پہنچنے کے لیے پہنچانے والوں کو میدان عمل پکڑنا پڑا ہے، پہنچانے والوں کو اپنے خون کا عطیہ قوم کے مستقبل کے لیے پانی کی طرح دینا پڑا ہے۔ یہ جو باتیں آج آپ سن رہے ہو، یہ جو باتیں آج ہندوستان پہنچی ہیں، ان باتوں کا سلسلہ ہندوستان سے نہیں شروع ہوا تھا۔ ہندوستان کی کہانی تو کفرستان کی ہے، ایمان کی کہانی مکے سے شروع ہوئی تھی، اور آج نہیں شروع ہوئی، 1400 سال پہلے شروع ہوئی، مگر وہ کہانی جب آگے بڑھی تو اوراق کی زبان میں نہیں بڑھی، پریس کے ذریعے وہ کہانی آگے نہیں بڑھی، وہ کتاب عمل کی بنیاد پہ تیار ہوئی، وہ کتاب تاریخ کی بنیاد پہ تیار ہوئی، وہ کتاب حکایت مشقتوں کی بنیاد پہ تیار ہوئی۔ وہ کتاب حکایت جب جھوٹ کے مقابلے میں صدیق غالب آ گیا ہے اپنے نفس کو مار کر، تب کتاب صدق آگے بڑھی۔ جب ظلم کے مقابلے میں فاروق غالب آ گیا ہے، تب فرق حق و باطل آگے بڑھا ہے۔ جب کنجوسیوں کے مقابلے میں سخاوت کا دریا عملاً بہا ہے، تب سخاوت کی تعبیر ہمارے سامنے آئی ہے۔ اور جب بزدلی کے مقابلے میں شجاعت حیدر، شجاعت مولا سامنے آئی ہے، باب خیبر سامنے آیا ہے، دشمن سامنے آیا ہے، علی کا بازو سامنے آیا ہے، علی کی ہمت سامنے آئی ہے، علی کا معیار سامنے آیا ہے، تب جا کر کے شجاعت کا باب مکمل ہوا ہے۔ یہ ایسے ہی لفظ شجاعت بول کے مت نکلیے، ایسے ہی لفظ سخاوت بول کے مت نکلیے، ایسے ہی لفظ استقامت بول کے مت نکلیے، ایسے ہی لفظ سخاوت بول کے مت نکلیے، ایسے ہی لفظ صداقت بول کے مت نکلیے، ایسے ہی لفظ عدالت بول کے مت نکلیے۔ عادل بننا آسان کام نہیں ہے۔ ایک عادل بڑی جرأت کا کام ہے بننا، ایک صادق بڑی ہمت کا کام ہے بننا، ایک سخی بڑے حوصلے کا کام ہے بننا، ایک شجاع بڑے ہی اولو العزم کارناموں کی بنیاد پہ کوئی بنتا ہے۔ لفظوں کے ہیر پھیر میں سچائیوں کو اگر رسم و رواج کی قبر میں دفنانے کا طور طریقہ ہمارے اور آپ کے اندر پیدا ہو گیا تو انتظار کیجئے اور مصیبتوں کا، انتظار کیجئے اور حادثات کا، انتظار کیجئے اور بربادیوں کا، انتظار کیجئے اور ماتم کا، انتظار کیجئے اور مرثیہ کا، انتظار کیجئے اور آنسوؤں کا۔ اور اگر اس سیلاب سے آپ نکلنا چاہتے ہیں تو بس نسخہ صرف ایک ہے کہ اس نبی کے دین حق و عملاً قبول کر لیجئے جس کو ہدایت کے ساتھ اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔
وہی اللہ جس نے اپنے نبی برحق کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ پھر آیت پہ غور کیجئے، سرسری طور پہ قرآن پڑھ کے گزریے گا، روایتاً تلاوت کیجئے گا اور تلاوت پہ قناعت کیجئے گا۔ وہ قوم تو مر کے رہے گی جس قوم کے پاس ایٹم بم ہو اور دوسرے کا ایٹم بم گر رہا ہو اور اپنے ایٹم بم کو استعمال کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ایٹم بم رہنے سے نہیں بچ سکتے، ایٹم بم کے استعمال سے اپنے دشمن کو مٹا بھی سکتے ہیں اور اپنے کو بچا بھی سکتے ہیں۔ طاقت ہے، دشمن کو پچھاڑا جا سکتا ہے، مگر ایک طاقتور پر دشمن اپنی طاقت کا استعمال تو کرتا ہے اور یہ طاقتور اپنی طاقت کے فن کا اظہار ہی کرنے کے لیے تیار نہیں، تو وقت کا سورما بھی ہو تو مر جائے گا، وقت کا گاما بھی ہو تو مر جائے گا، وقت کا پہلوان بھی ہو تو مر جائے گا۔ ارے تم نے سمجھا کیا ہے قرآن کو؟ تم نے سمجھا کیا ہے حدیث کو؟ تم نے سمجھا کیا ہے اپنے پیغمبر کو؟ صرف چاند کو دو ٹکڑے کرنے آئے تھے، صرف سورج کو پلٹانے آئے تھے، صرف آپ کے لیے نعرہ لگوانے کا راستہ بنانے آئے تھے؟ نہیں، وہ قیامت کی صبح تک آپ کو ڈیوٹی دے کے گئے ہیں کہ اندھوں کے پاس آنکھ نہیں ہے تو مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ آنکھ کا علاج کرو، بہرے سنتے نہیں ہیں تو مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ انہیں قوت سماعت دیں، کوئی گونگا ہے تو مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر زبان کی صلاحیت پیدا کرے، کوئی جاہل ہے تو مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر علم کا شعور پیدا کرے، کوئی بھوکا ہے تو مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے، کوئی ننگا ہے تو مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے پردہ پوشی کا انتظام کرے۔ ہیں کہاں آپ؟ کون سی تقریر سنتے ہیں؟ کون سا جلسہ کرتے ہیں؟ مارا ہے، پورا مزاج خراب کر کے رکھ دیا، ہاتھ چوم لیا، تسکین ہو گئی، تعویذ لے لیا، تسکین ہو گئی، ملا جی کی تعریف کر دیا، تسکین ہو گئی، پیر صاحب کی چمچہ گیری کر لیا، تسکین ہو گئی، اور جنت باپ کی ہو گئی۔ ایسے ہی جنت ملتی ہے، ایسی جنت ان باطل نظریات کے حامل لوگوں کو ملتی ہے جو مصطفیٰ کی جنت کے بارے میں کوئی آشنائی نہیں رکھتے، مصطفیٰ کی جنت کے بارے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتے، اور جو جنت تک پہنچنے کی کیا کیا شرائط ہیں، ان شرائط کو ان کی نگاہوں کے سامنے، ان کی نگاہوں پر ان شرائط سے حجاب اور پردہ پڑا ہوا ہے۔ میں مجبور ہوں ساری باتیں کہنے پر، اور میں اپنا انجام جانتا ہوں۔ مجھے خوشی ہوگی کہ اگر اسلام کا دشمن مجھے مارے، مجھے خوشی ہوگی اگر مجھے ذبح کرنے میں اسلام کے دشمن کا ہاتھ ہو۔ مجھے دکھ تو یہ ہے کہ اسلام کا دشمن مجھے ذبح کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اسلام کا نام لینے والا مجھے ذبح کر دے تو مجھے تکلیف نہیں، مجھے افسوس ہے کہ میرے اس پیغمبر کے مشن کو ذبح کیا جا رہا ہے، میرے مقدس پیغمبر کے نظریے کو ذبح کیا جا رہا ہے، میرے پیغمبر کے اسلامک فلسفے کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ کیسے چپ رہوں مجھے بتاؤ، کیسے نہ بولوں مجھے بتاؤ، کیسے نہ لڑوں مجھے بتاؤ۔ میں ایڈوانی سے لڑتا ہوں تو تمہیں خوشی ہوتی ہے، تو اگر ایڈوانی تمہارے اندر گھس گیا ہے تو اس کو نہ نکالوں۔ میں بال ٹھاکرے کے خلاف بولتا ہوں تو تم نعرے لگاتے ہو۔ بال ٹھاکرے اگر تمہاری زبان پہ قبضہ کر چکا ہو تو کیا تمہاری زبان صاف نہ کروں؟ تمہارے دماغ پہ قبضہ کر چکا ہے تو کیا تمہارا دماغ صاف نہ کروں؟ تمہارے دل میں گھس کے بیٹھ گیا ہے تو کیا یہ بت نہ نکالوں؟ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ،
افسوس تو مجھے یہ ہے کہ جو قوم لا الہ الا اللہ پڑھتی ہے وہ قوم یا تو مفہوم لا الہ الا اللہ نہیں سمجھتی ہے یا سمجھ کر اس سے غداری کرتی ہے۔ میں بولوں گا اور تمہیں سننا پڑے گا، 1000 بار سننا پڑے گا، اس لیے کہ یہ درد عبید اللہ کا درد نہیں ہے، یہ درد پوری ملت کا درد ہے، یہ درد امت رسول اللہ کا درد ہے، یہ درد ابو بکر صدیق کا درد ہے، یہ درد عمر فاروق کا درد ہے، یہ درد عثمان غنی کا درد ہے، یہ درد مولا علی کا درد ہے، یہ درد حسن مجتبیٰ کا درد ہے، یہ درد سید الشہداء امام حسین جان مصطفیٰ کا درد ہے۔ گردن کٹ گئی، سینہ پیٹ لینے سے کام پورا ہو گیا؟ کربلا میں ذبح کر دیے گئے، چند آنسوؤں سے ان کے خون کی قیمت ادا ہو گئی۔ میں کسی پہ تبرہ نہیں پڑھتا، کسی کو تانا تشنا نہیں دیتا، مجھے سب سے ہمدردی ہے جو میرے بزرگوں کا نام لے۔ میری تو اس سے گزارش ہے کہ تحریکی اعتبار سے نام لے لو، میری اس سے گزارش ہے کہ نظریاتی اعتبار سے نام لے لو، میری اس سے گزارش ہے کہ روایتی اور رسمی اعتبار سے نہیں، عملی اعتبار سے ان کا نام لے لو۔ میں دنیا میں کسی کا مخالف نہیں ہوں، اس لیے کہ میرے رب نے میری قوم کو دائی کی حیثیت سے جنم دیا ہے، میرے مصطفیٰ نے ملت اسلامیہ کو دائی کا مرتبہ دیا ہے، اور دائی اس کو کہتے ہیں جو دعوت دے، دعوت دینی ہے مصطفیٰ کے مشن کی، دعوت دینی ہے مصطفیٰ کے دین کی، دعوت دینی ہے مصطفیٰ کے اسلام کی۔ تو دعوت کس کو دینا ہے؟ دعوت ان کو دینا ہے جنہوں نے اب تک دعوت کے دسترخوان پہ بیٹھنے کی زحمت نہیں کی ہے، جو دعوت کے دسترخوان کو برا سمجھ رہے ہیں، جو دعوت کے دسترخوان سے الرجک ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان کے سامنے دعوت پیش کی جائے۔ دعوت کا یہ راستہ بند ہو چکا ہے آپسی عداوت کی بنیاد پر، دعوت کا یہ راستہ بند ہے، اور یہ دعوت امت مصطفیٰ پہ فرض ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کس کے لیے کہا گیا ہے؟ تو جس کو دعوت دیجئے گا مذہب کی، دین کی، تو آستین چڑھائیے گا، بے او کافر تو بے ایمان ہے، جہنمی ہے، اسلام سچا مذہب ہے، بیٹھ ہمارے ساتھ تاکہ ہم تجھے بتائیں کہ تیرے کفر سے تو کیسے جہنم میں جاتا ہے۔ کون کافر بیٹھے گا دعوت کے دسترخوان پہ؟ مجھے بتا دیجیے۔ کون مشرک آئے گا آپ کی بات سننے؟ مجھے بتا دیجیے۔ تو قرآن کریم نے یہاں بھی آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑا، قرآن نے دائیوں کو راستہ بھی دیا ہے دعوت دینے کا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے اسلام کے دائیوں، جب میرے دین کی دعوت دینا تو بڑے اچھے انداز میں دینا، پیار کے ساتھ دینا، محبت کے ساتھ دینا۔ یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ تو مولوی کہہ رہا ہے کہ کافر ہو گیا، یہ کرے گا کیا آدمی؟ اور لفظ مولوی کا اطلاق ہر اس مولوی پر نہیں ہے جس کو مولوی کہا جاتا ہے، یہ رسمی مولوی ہے۔ یہ اگر نظریاتی مولوی ہوتا تو اس طرح کی بات نہیں کرتا، نظریات کو سمجھتا۔ سند یافتہ ہونا اور ہوتا ہے، تعلیم یافتہ ہونا اور ہوتا ہے۔ سند یافتہ لوگوں کی کمی نہیں، اور تعلیم یافتہ لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ خال خال نظر آتے ہیں، کہیں کہیں نظر آتے ہیں۔ فکر لیجئے، قرآن فکر دینے آیا ہے، قرآن غور کروانے کے لیے آیا ہے۔ قرآن سے ہدایت ایسے لوگوں کو ملتی ہے جب قرآن کو جب وہ کھولیں اور کسی آیت پہ نظر ڈالیں تو ان کو ایسا لگے کہ ابھی ابھی یہ آیت نازل ہو رہی ہے، ابھی ابھی یہ آیت نازل ہو رہی ہے، ابھی ابھی یہ فرمان سامنے آ رہا ہے، ابھی ابھی اللہ ہم سے کہہ رہا ہے۔ جب اس احساس کے ساتھ قرآن پڑھا جائے گا تب قرآن آئے گا سمجھ۔ احساس ہی ختم ہو گئے، فکر ہی ختم ہو گئی۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے،
کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ غور کرو مسلمانوں، آج میں پوری کوشش کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں اس ڈوبتے ہوئے جہاز میں چلا رہا ہوں کہ جان بچاؤ، جس جہاز میں، جو جہاز طوفان میں نہیں ہے، میں اس ڈوبتے ہوئے جہاز سے چیخ رہا ہوں۔ جو جہاز ڈوب رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، میں خود ہوں اس جہاز میں، تیر کر باہر نکل سکتا ہوں، نہیں نکلوں گا، ڈوبوں گا اس جہاز کے ساتھ، مگر جہاز میں رہنے والے مسافروں کو بتا کر، جہاز اس لیے نہیں ڈوب رہا ہے کہ طوفان میں ہے۔ غور سے سننا میری بات، تقریر ہو چکی۔ جہاز اس لیے نہیں ڈوب رہا ہے کہ جہاز طوفان میں ہے۔ ہم نے بڑے بڑے تالے آزماؤں کو دیکھا ہے کہ طوفانوں سے جہاز کھینچ کے وہ کنارے لائے ہیں، طوفانوں سے جہاز کھینچ کر وہ ساحل حیات پر لائے ہیں۔ ہم نے بڑے بڑے سورماؤں کو دیکھا ہے، مگر ہماری ملت، ہماری قوم، ہمارے بھائی، ہمارے مسلمان یہ سن لیں کہ آپ کا جہاز طوفان میں نہیں ہے، بلکہ آپ کے جہاز میں طوفان ہے۔ جہاز طوفان میں ہو تو بچانا پھر بھی ہمت سے بچایا جا سکتا ہے، مگر طوفان ہی جہاز میں ہو تو کیا کیا جائے؟ آپ کا جہاز طوفان میں نہیں ہے۔ یہ کفر آپ کے لیے طوفان ہے، یہ عارضی رسم و رواج آپ کے لیے طوفان ہے، یہ شرک آپ کے لیے طوفان ہے، یہ بدعت آپ کے لیے طوفان ہے، یہ خرافات آپ کے لیے طوفان ہے، یہ جھوٹ آپ کے لیے طوفان ہے، یہ ظلم آپ کے لیے طوفان ہے، یہ ناانصافی آپ کے لیے طوفان ہے، یہ بدعملی آپ کے لیے طوفان ہے، یہ بدعقیدگی آپ کے لیے طوفان ہے، یہ بے ہنری آپ کے لیے طوفان ہے، یہ جہالت آپ کے لیے طوفان ہے، یہ تعصب آپ کے لیے طوفان ہے، یہ حسد آپ کے لیے طوفان ہے، یہ ارذلیت آپ کے لیے طوفان ہے، یہ گندی سوچ آپ کے لیے طوفان ہے، یہ منافقت آپ کے لیے طوفان ہے۔ اب غور کیجئے کہ آپ کہاں ہیں؟ طوفان نے آپ کو گھیرا ہے، طوفان میں پھنسی ہے اگر آپ کی کشتی تو نکالی جا سکتی ہے، مگر طوفان ہی آپ کی کشتی میں بیٹھا ہے تو کیا کیا جائے؟ ذرا سوچئے اور بتائیے، دل میں ایمان بیٹھا ہے یا نفاق بیٹھا ہے؟ زبان پہ سچ بیٹھا ہے یا جھوٹ بیٹھا ہے؟ ارادوں میں ظلم بیٹھا ہے یا ظالموں کی حمایت بیٹھی ہے؟ کھانے میں حلال بیٹھا ہے یا سود کی تجارت بیٹھی ہے؟ اور معاشرے میں جہالت بیٹھی ہے یا علم بیٹھا ہے؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، اس لیے کہ ڈوبنے والے مسافر یا ساحل حیات پہ آنے والے مسافر آپ ہی ہیں، کوئی دوسرا نہیں۔ یقین مانیے میرے سر میں اس وقت بے تحاشا درد ہو رہا ہے، اس لیے کہ میں تھکا ہوا بہت۔ میں نے کل بھی دلی سے لے کر یہاں تک 3 پروگرام کیا، بائی کار دلی سے امروہہ آیا ہوں، امروہہ میں پروگرام کیا، امروہہ سے غدرپور پہنچا، ادھم سنگھ نگر، وہاں سے کچھا پہنچا ہوں، وہاں بولا ہوں، وہاں سے بھی بریلی آیا ہوں، بریلی سے پھر آپ کیا آیا ہوں۔ میری حالت ٹھیک نہیں ہے، یہ میں زبردستی بول رہا ہوں، مگر مجھے اپنے رب سے پوری امید نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ شافی وہ ہے، کافی وہ ہے۔ اگر زبان دیا ہے تو زبان کی حفاظت بھی کرے گا، اگر جسم درد سے ٹوٹا ہوا ہے تو درد کی دوا بھی دے گا۔ سر پھٹے، اور سر پھٹ رہا ہے یہ کم درد ہے، میرا تو دل پھٹ رہا ہے، یہ بڑا درد ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، مت اپنے نبی کے ساتھ کھلواڑ کیجیے، مت اپنے نبی کو آنسو رلوائیے، مت اپنے نبی کو دھوکہ دیجیے، مت اپنے نبی کے ساتھ شاعری کیجیے، مت اپنے نبی کے ساتھ مبالغہ کیجیے۔ آپ کے نبی نے آپ کے ساتھ کوئی شاعری نہیں کی، آپ کے مصطفیٰ نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں کہا، آپ اپنے نبی سے کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ کے نبی نے آپ سے کوئی مبالغہ نہیں کیا، آپ اپنے پیغمبر سے کیوں مبالغہ کر رہے ہیں؟ آپ کے پیغمبر نے آپ کو کبھی دکھ نہیں دیا،
آپ اپنے پیغمبر کو کیوں دکھ دے رہے ہیں؟ آپ کے پیغمبر نے آپ کو کبھی نہیں ستایا، آپ اپنے پیغمبر کو کیوں ستاتے ہو؟ جھوٹ بولتے ہو تو پیغمبر کو دکھ ہوتا، ظلم کرتے ہو تو پیغمبر کو دکھ ہوتا، جاہل رہتے ہو تو پیغمبر کو دکھ ہوتا، نماز نہیں پڑھتے ہو تو پیغمبر کو دکھ ہوتا، بری راہ پہ چلتے ہو تو پیغمبر کو دکھ ہوتا۔ پیغمبر ضلالت لے کے نہیں آئے تھے، دین ہدایت لے کے آئے تھے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ